بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی قیادت کی اشتعال انگیزی اور اسلحے کی موجودگی کے اعتراف کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں 25 مئی کو پی ٹی آئی لانگ مارچ کے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا، یہ ایک مجرمانہ فعل تھا، یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا، یہ ناسور ہے، قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے۔ میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے، عمران خان کی ذات ہو، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تجویز کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ انالائز کر لے۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں اسلحے کی موجودگی کا اعتراف خود سربراہ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کیا۔ جب ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے ان سے سوال کیا تو کیا کہا، جس سٹیٹمنٹ کو اب سب لوگوں نے جواز بنایا ہے ان تمام معاملات کا؟ لیٹس واچ دیٹ۔ ادھر مجھے 100% مجھے شور تھا گولی چلنی، اور گولی چلنی ہے، یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے، کئیوں نے، میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے، تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہاں انتشار ہوگا۔ اور ہونا کیا تھا، پولیس کے اگینسٹ نفرت، فوج کے اگینسٹ نفرت، اور ملک کے اندر ایک ڈویژن، اور جو صرف اور صرف اس کا فائدہ ہونا تھا یہ چوروں کو، یہ جو اوپر آ کے مجرم بیٹھ گئے۔ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی کہ لانگ مارچ میں موجود افراد کے پاس اسلحہ موجود تھا، انہوں نے اس کو دیکھا تھا، لیکن تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے لانگ مارچ میں شامل رہنماؤں پر مقدمات کے اندراج کو انتقامی کارروائی بھی قرار دیا ہے۔ انہیں بھی دیکھیے۔ مجھ پر 6 پرچے کیے گئے ہیں، میں نے کیا ہے؟ مجھے بتائے نا، کوئی ثبوت دیں، کوئی فوٹیج دیں، کوئی ایسی کاروائی دکھائیں جس پہ ہم نے کسی املاک کو نقصان پہنچایا، کسی سے لڑائی کی، دست و گریباں ہوئے۔ یہ ناجائز پرچے کر رہے ہیں۔ کہ انصاف فسطائیت کا مقابلہ کرے گی، 25 کو بھی کر کے دکھائیں، اور جب عمران خان نے کال دی انشاءاللہ اس کال پر پھر سب میدان میں نکلیں گے اور اس فسطائیت کا مقابلہ کریں گے۔ تحریک انصاف ایک جانب 25 مئی کے لانگ مارچ میں اسلحے کی موجودگی کے الزام کا سامنا کر رہی ہے، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق اور خیبر پختونخوا کو آمنے سامنے لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہیں بھی دیکھیے۔ پرامن جلوس میں گیا تھا، خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، کسی کی صورت پہ نہیں کریں گے۔ عمران اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ پہلے کچھ لوگوں نے پنجاب پولیس نے اسلحہ برآمد کیا، وہ دکھایا گیا۔ جب کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس بات کو رہنے دیں، اس طرح اسلحے برآمد ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اب جب عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ وہاں پر اسلحہ تھا، آپ کے خیال سے یہ آپ کے کیس کو مضبوط کرتی ہے یہ بات یا ویک کرتی ہے؟ بہت شکریہ فریہ۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ وہ اسلحہ لے کر آئیں، یا کوئی پی ٹی آئی کے لوگ آرگنائزڈ کرائم کے اندر نہیں تھے کہ وہ اسلحہ لے کر آتے۔ وہاں پر موجود کچھ لوگ جو تھے، وہ صبح سے جو پولیس ان کے ساتھ مار پٹائی اور ساری چیز اوپر، کوئی خان صاحب کو کسی نے اطلاع دی کہ کچھ لوگوں کے پاس کوئی شاید پسٹل ہے یا کچھ ہے، تو وہ کوئی لائے ہوں گے اپنے لائسنس وٹ ایور۔ ناٹ اے سنگل بلٹ واز فائرڈ آن پولیس۔ رانا ثناء اللہ نے آج بھی پریس کانفرنس میں جھوٹ بولا کہ پولیس والوں کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے گئے۔ کتنے پولیس والوں کو فائر لگے اور کتنے پولیس والے اس میں زخمی ہوئے یا شہید ہوئے؟ لوگ تو سارے ادھر، جو عام پبلک آئی ہوئی تھی، آپ جانتی ہیں پی ٹی آئی کے کراؤڈ کو، آپ نے خود کوریج کی ہے اس چیز کی، آپ نے دیکھا ہے کہ فیملیز آتی ہیں، ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کراؤڈ نہیں ہوتا کہ جن کو ہم بسوں میں بھر کے لائیں اور علاقوں سے اٹھا کے لڑکوں کو لائیں اور کسی کو کہیں کہ ڈنڈے پکڑو، کسی کو بولے سوٹی اٹھاؤ، کوئی بندوق اٹھائے۔ وہ پی ٹی آئی کا کلچر ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا کلچر ہی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس طرح سے ہم اپنا وہ کرتے ہیں۔ ایونٹ جو بھی ہمارا ہوتا ہے، چاہے وہ لانگ مارچ ہو، دھرنا ہو، ہمارا جلسہ ہو، جلوس ہو، ریلی ہو، آپ نے دیکھا ہے ہمارا کراؤڈ کیسا ہوتا ہے۔ وہ بیچارے تو ویسے بالکل معصوم سے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسلحہ نہ لاتے ہیں، نہ وہ اسلحے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ایک فیملی والا ماحول ہوتا ہے۔
मेरी अपनी वाइफ आई हुई थी, वो गाड़ी में थी, मैं उसको लेके जा रहा था वहाँ से। जब शेलिंग सारी शुरू हुई है तो मैंने कहा इसको मैं छोड़ के आता हूँ। जैसे हमने गाड़ी टर्न की है, पुलिस ने ऐसे नाका ऐसे लगाया था बिल्कुल क्लोज, और एक एक गाड़ी करके जा रही थी, और जो गाड़ी जा रही थी उस पर बकायदा डंडे बरसा रहे थे, कुछ शीशे टूट रहे हैं, कि स्मैश कर खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी गाड़ी का भी उन्होंने यही किया, वो शीशे टूटे, मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी और उसको वो पीछे जाके शीशे पे उन्होंने मोटा डंडा एक वो मारा, वो शीशा टूटा उसका। सो ये तो इन्होंने ये प्रेशर टैक्टिक्स, खौफ की सियासत, ये लोगों को हरास करना, लोगों के घर के अंदर पुलिस का कूदना, औरतों को हरास करना, आप वीडियोस आपके सामने हैं सारी चीज़ों की, मैं आपको क्या बताऊं। सब चीज़ इन्होंने प्रीएम्प्ट करके शुरू किया कि जी ये राना समनाला जो कह रहे हैं ना कि ये लोग दंगा करने आए थे और फितना था और फलाना, आपको कैसे पता? पहले से आपको पता लग गया कि फितना था, बड़ी इंटेलिजेंस है आपके पास, और उस पर आपने खुद ही जज जूरी बन गए, खुद ही फैसला दे दिया, खुद ही एक्शन करा दिया। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये आज बीज बो रहे हैं ना, यही ये कल काटेंगे, फिर रोए ना कि ये आगे से क्या हो रहा है। ये हमेशा ज़िंदगी भर रहने वाली चीज़ नहीं है। इनकी तो वैसे ही लूड़ी लंगड़ी हुकूमत है, 2 बैसाखियों पे खड़ी हुई है, वो गिर जाएगी जिस दिन गिरेगी, पीछे से हाथ जो है सहारा, ये आज गिर जाएंगे। Right. So I'll come to you, Amar Masood साहब. Thank you so much for being on the program. हमने देखा, ये तो फुटेजेस सब नहीं देखी, ये मामला तो चले सियासी जमातें हैं वो खुद हल कर लेंगी, लेकिन हमने देखा कि आम खवातीन के ऊपर, लोगों के ऊपर टीयर गैसिंग हुई, वहाँ पे बुजुर्ग लोग भी थे। सो अगर तो कोई असला बरदार था तो उधर टारगेट किया जाता। आपके ख्याल से इस तरीके से लोगों के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेटली टीयर गैस फेंकना, इनडिस्क्रिमिनेटली लाठीचार्ज करना, ये ठीक था अमर मसूद साहब? देखिए, असल में बात ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर आप लॉन्ग मार्च से पहले वफाकी वुज़रा के, ये गुज़िश्ता हुकूमत के साबिक़ वुज़रा के बयानात सुन लें, उससे आपको खुद खौफ आ जाएगा। कोई खूनी मार्च कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम जो है जला दो, गिरा दो, कोई कह रहा है कि हम इस्लामाबाद फतह करने आए हैं। हुकूमतों का काम ऐसे मौक़ों पे ज़ाहिर है उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान से बचाना होता है। फिर आपको पता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, कोई पत्ता भी नहीं हिला, कोई ऐसी हालत नहीं हुई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद आपने देखा कि सारा शहर नजर आतिश हो गया। मुझे बड़ी हैरत है ये सारी गुफ्तगू सुन के कि वो सारे चैनलों पर चली हैं, दरख्त सारे जला दिए गए, पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाहौर में एक पुलिस वाले के और वो शहीद हुआ, उसके सीने में गोली मार दी गई। ये सारे वाक़यात अगर आप समझती हैं कि तशद्दुद के नहीं हैं तो बड़ी हैरत की बात है। दूसरी बात ये है कि कल जो नहीं, अमर मसूद साहब, ये जो रिएक्शनरी उन्होंने किया उसको कंडेम किया, किसी ने भी उसको एंडोर्स नहीं किया, लेकिन उसी तरीके से जैसे ये गलत था, लोग कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा कि शहरी फायर करे पुलिस पर, इसको तो कोई भी एंडोर्स नहीं करेगा। लॉन्ग मार्च वाले दिन हुआ, उससे पहले की बात कर लें जी। आप अभी चला प्रोग्राम में सारे बयान, किस ने कहा ये खूनी मार्च होगा, किस ने कहा कि हम इस्लामाबाद फतह करने आएंगे, किस ने कहा कि हम पुलिस का ये असर करेंगे। लाहौर में गोली लगी पुलिस वाले को कि नहीं, ये लॉन्ग मार्च से पहले की बात है। उसके बाद एक मॉब जमा हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से जमा हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा कि शहर का क्या हाल हुआ। मैं भी इस शहर में रहता हूँ, आप भी इस शहर में होती है। अब अगर ये कहें कि पुलिस वालों ने खुद दरख्तों को आग लगाई तो ये इंतहाई अहमकाना बात है। पुलिस वालों की बड़ी तजलील की गई, पुलिस वालों की गाड़ियां नजरें आती थी, ये सबके सामने ही है। खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों के पास असलहा था, ये और असलहा हो सकता है, ये बहुत खतरनाक बयान है। इस तरह के बयानात सियासी लीडर थोड़ी देते हैं, इस तरह के बयानात तो दहशतगर्द देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आने बात की, क्या एक सूबाई हुकूमत अपनी फोर्स के साथ वफाक चढ़ाई करने का इरादा कर रही है? अब ये इंटेंशनल है, ये जानबूझ के दिए गए, ये गलती, जैसे लोग कह रहे हैं कि खान साहब सादे आदमी हैं, गलती से उनके मुंह से निकल गया कि हमारे लोगों के पास असलहा था और असलहा होगा। तो ये इंटेंशनल इसलिए है कि एक हकीकत को और भी तस्लीम करना चाहिए कि, और आप भी जानती हैं, 20 लाख लोग नहीं आए, 1 लाख लोग भी नहीं आए, 50,000 लोग भी नहीं आए, चंद हज़ार लोग ज़रूर शामिल हुए।
اب جو خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے اور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بات کی ہے، اس سے بڑی واضح ہے کہ یہ اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لانگ مارچ کی اجازت نہ ملے، اور یہ سیف ایگزٹ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے عمران مسعود صاحب. دس از اے ویری انٹرسٹنگ انالیسس. ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ کے سامنے یہ دو بیانات چلائیں گی کسی بھی کورٹ کے سامنے، کہ ایک عمران خان کا بیان کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، دوسرا بیان کے پی کے وزیر اعلیٰ کا. کیا کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم لانگ مارچ کا اجازت دے دیں؟ اوکے، یہ کیونکہ بڑا دلچسپ تجزیہ ہے، اس پہ میں ذرا کامنٹ لیتی ہوں عمران اسماعیل صاحب سے. عمران اسماعیل صاحب، پہلی تو جو سی ایم خیبر پختونخوا نے اسٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر ضرور ہمیں روشنی ڈالیے گا. اب یہ تجزیہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو عمران مسعود صاحب نے کیا ہے کہ اگر ایک پارٹی چاہ رہی ہے کہ وہ جائے لانگ مارچ میں، لوگ بغیر خوف و خطر کے نکل آئیں اور سپریم کورٹ کو بھی صحیح کانفیڈنس ہو ہمارے اندر، پھر تو آپ ایسے بیانات دیں گے کہ دیکھیں ہم پیسفل ہیں، ہم پیسفل رہنا چاہتے ہیں. آپ یہ تھوڑی کہیں گے ہمارے پاس اسلحہ ہے، آپ یہ تھوڑی کہیں گے اب ہمیں روک کر دکھاؤ. سو اس وقت، کم سے کم اس وقت ایسے بیانات کی کیا ریزن ہے آپ کی نظر میں؟ پر یہ میری نظر میں تو جو انالیسس ابھی دی ہے انصاف نے، یہ بالکل ہی ویٹ لیس ہے، بالکل بیکار انالیسس ہے. وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی 3 مہینے کے بعد سے پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، جے یو آئی بھی، سب شروع ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. کوئی لانگ مارچ کر رہا ہے، کوئی جلسہ کر رہا ہے، کوئی جلوس کر رہا ہے، کوئی دھرنا دے رہا ہے. کسی ایک جگہ بتا دیں ہم نے کنٹینر لگایا ہو، پولیس فورس کا استعمال کیا ہو، ان کو مار دھاڑ کی ہو، ویلکم کیا ان کو ہر جگہ، آئیں جی کریں جو کرنا کریں، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، ریلی کرنی ہے. یہی جیسچر ان کو دکھانا چاہیے تھا. یہ ڈرے ہوئے تھے خان صاحب کے پاس بڑی اسٹرینتھ ہے، پبلک نکلے گی باہر اور یہ اس کے بعد انہوں نے الٹ جانا ہے، کیونکہ یہ تو چوری کی حکومت پہ بیٹھے ہیں نا. وہاں تو بالکل لرزرت آ رہی ہے کہ 2 بندے گئے تو گئے، 1 بندہ گیا تو گئے، فلانا ہو گیا تو گئے. اس خوف میں انہوں نے جو یہ ایکشن کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پیسفل ریلی خان صاحب کی ہونے دیں، کوئی کنٹینر نہ لگائیں، جیسے بلاول زرداری کی ہوئی، جیسے مریم نواز کی ہوئی، جیسے مولانا فضل الرحمان کی ہوئی ہمارے دور میں، ویسے ہونے دیں. اور پھر خود جا کے بندے گن لیں کتنے، اور مجھے آ کے بتا دیں، ہولڈ می رسپانسبل، کہ اگر ایک گملہ ٹوٹ جائے، ایک کوئی لائٹ ٹوٹ جائے، کچھ ہو جائے شہر کے اندر، یا کوئی کسی کے املاک کو نقصان پہنچ جائے. پی ٹی آئی نے پہلے بڑے بڑے دھرنے کیے، پی ٹی آئی نے 126 دن کا دھرنا کیا، ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ہم نے جتنے جلسے ہم نے کیے، انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہیں کیے ہوں گے اتنے جلسے. کدھر کس کو نقصان ہوا مجھے بتا دیں. ابھی بھی حکومت سے نکلنے کے بعد خان صاحب نے جو جلسے کیے ہیں اس میں کس کو نقصان پہنچایا؟ ایک پتہ نہیں کوئی ٹوٹتا. لوگ آتے ہیں، اپنے لیڈر کی بات سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہی یہاں پہ ہونا تھا. یہ اتنے خوف میں مبتلا تھے کہ سارے ایکشن، یہ جو آج بتا رہے ہیں، نہیں فریہ میری بات سنیں نا، جو آج یہ بتا رہے ہیں ہمیں، یہ جو آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے جمہوری پسند ہیں اور جمہوریت پسند ہیں اور فلانا ہے، ان کی جمہوریت کہاں گئی تھی جو رات کو گھروں میں پولیس کود کے عورتوں کو اور چھوٹی بچیوں کو ڈرا رہی تھی؟ وہ دیکھا ہے آپ نے ویڈیو جس میں وہ چھوٹی بچی رو رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے، اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جسٹس علامہ اقبال کے گھر کے اندر گھس گئے، ان کی وہاں پہ فیملی کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. دس از ناٹ فیئر. یہ جمہوریت ہے، یہ ان کی جمہوریت ہو سکتی ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ایسے ہو سکتا. اور پھر آپ مار دھاڑ کریں، آپ ڈنڈے چلائیں، آپ ٹیئر گیسنگ کریں، آپ اٹھا کے لے جائیں لوگوں کو، عورتوں کو ڈرائیں، بچوں کو ڈرائیں، لوگوں کے گھر میں اندر کود جائیں رات کو، لیکن سامنے سے کوئی کچھ نہ بولے. یہ ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے، اس کو کنڈیم بھی کیا گیا. یہ صرف بتا دیں کہ چلیں اس وجہ سے ہوا، مگر یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے. یہ جو ابھی عمران مسعود صاحب نے کہا یہ حقیقت ہے. آپ کی پارٹی کے اندر 20 پہ بات ہو رہی ہے اور وہ جو لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے وہ بھی نہیں نکلے. چلیں فریہ ان سے کہیں کہ یہ دل پکڑ لیں اسی سٹیٹمنٹ پہ کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، کے پی سے لوگ نہیں نکلے، کہیں سے نہیں نکلے، اور یہ رکاوٹیں ہٹا دیں. یہ آنے نے عمران خان کو لگ پتہ جائے گا عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں نہیں ہیں. یہ ڈر کس چیز کا ہے پھر؟ اگر لوگ نہیں نکل رہے، عمران خان کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ ڈرتے کیوں ہیں پھر؟ جانے دیں، ایکسپوز ہو جائیں گے. عمران خان صاحب اپنے 2-3 ہزار لوگ ساتھ ہوں گے، وہ سارے ایکسپوز ہو جائیں گے کہ یہ عمران خان کی اسٹرینتھ ہے. یہ ان کو خوف یہ ہے کہ عمران خان نے جتنا بندہ عمران خان نے اکٹھا کرنا ہے، انہوں نے تو ساری جماعتوں نے، یہ 13-14 جو ہیں، یہ مل کے اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکتے. رائٹ، اوکے، مجھے بریک پہ جائیں، لیکن لیٹ می انٹروڈیوس عمار مسعود صاحب. ہی از اے سینئر اینالسٹ اور
اس کے علاوہ بھی ہی از اے تھنکر. آپ ان کو شاید سیاسی جماعت سے سمجھ رہے ہیں. ہی از ناٹ فرام اے پولیٹیکل پارٹی. ویل ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ قادر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. آپ نے ایک خاص طور پہ کنڈیم بھی کیا تھا کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر ہم نے دیکھا علی زیدی صاحب کی ایک ٹویٹ آئی. انہوں نے کہا سندھ پولیس تحریک انصاف کے ورکرز اور بلدیاتی امیدواروں کے گھروں پر چھاپے ماری ہے اور ان کو پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جی قادر مندوخیل صاحب, یہ صحیح بات ہے؟ اس سے بڑا جوک ہو سکتا ہے؟ ابھی تو فارم ایشو نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا ہے, ابھی تک تو فائنلائز نہیں ہوا ہے, تو اور پھر ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ کون سے علاقے سے کہاں ہم نے امیدواروں کو کھڑا کرنا ہے. تو یہ کیا مطلب ایک بیوقوفانہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ چھاپے مارے. چھاپے تو اگر آپ کوئی بندہ مارے گا تب بھی یہ مارے گا کہ الیکشن سے ایک 2 روز پہلے. ابھی تو فارم ایشو ہے, ابھی تو فائنلائز ہی نہیں ہوئی, ابھی تو ہمارے انٹرویو بھی نہیں ہوا ہے. تو آپ مجھے بتا دو کس طرح اس بات کو لے گا. اگر ان کو ابھی سے اپنا شکست نظر آ رہا ہے جو کہ ہوگی, تو پھر اس طرح الزام لگاتے رہے, سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سو آپ کو لگ رہا ہے کہ پری ایمپٹیو کہا ہے انہوں نے اس حوالے سے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ مجھے بتاؤ, میں تو آپ سے لاجیکلی بات کر رہا ہوں. جب ابھی تک الیکشن کمیشن کے جو فارم ہے وہ 11 جون تک جمع ہوں گے اور پھر اس کے بعد 2 مہینے بعد الیکشن ہوگا, تو اب بتاؤ ابھی سے چھاپے کون مارے گا؟ بیوقوف آدمی جو چھاپے مارے گا, مجھے ایک بات بتاؤ. اور مارے گا کیوں؟ عقل مند آدمی تب بھی کیوں مارے گا؟ ہم کوئی زور زبردستی, اگر فیصل واڈا سیٹ پہ ہم نے پی ٹی آئی کو 6 نمبر پہ پہنچائے تو کیا ہم نے ایک آدمی کو گرفتار کیے؟ کیا ہم نے کسی کے گھر پہ چھاپا مارا؟ تو 6 نمبر پہ پی ٹی آئی کیسے پہلے نمبر سے 6 پہ چلے گئی ہے؟ تو بات یہ ہے, یہ تو ابھی ایک ایڈوانس پہ یہ نعرہ اور یہ شور شرابہ کرنا ہے کہ دانگی ہو رہی ہے. اس کا علاج تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ہوگا, ہمارے پاس. عمران خان صاحب نے فرسٹ ٹائم خود سے بات کی اور انہوں نے کہا اس حوالے سے, اس ٹاپک پہ انہوں نے کہا ملک ریاض اور زدائی صاحب کی جو مبینہ آڈیو ہے وہ اس کی تردید اس حوالے سے کی کہ انہوں نے کہا میرے پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے نہیں تھے. آپ کے علم میں تھا کوئی ایسی بات کہ رابطے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو بالکل رابطے ان کے ہو بھی سکتے, اور جس دن دھرنے والی رات پہ چاہے کوئی بھی پی سی آئی کے عہدیدار اس سے انکار کرے, اس رات شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ ملک ریاض کے گھر پہ چھپا ہوا تھا, اور میں نے تو شرط بھی لگائی دوستوں کے ساتھ کہ شیخ رشید اس رات کو نہیں آئے گا, جو کہ نہیں آیا. تو سوال یہ ہے کہ پھر اگر اتنی بات ہے, میں قانون کا طالب علم ہوں, 28-29 سال مجھے سپریم کورٹ تک پریکٹس ہو گئے. یہ تو بڑا آسان ہے, اسی آڈیو ٹیپ کا فورینسک کرا دے, دودھ کا دودھ پانی کا پتہ چل جائے, ڈکلیئر کر دے, ثابت کر دے کہ جعلی آڈیو ہے. اور پھر ملک ریاض تو کوئی افریقہ میں نہیں بیٹھا ہوا ہے, ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کہا, آپ نے یہ بات کہی ہے. لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا بھی وہ آڈیو موجود ہے, اس کو فورینسک لیبارٹری سے, ان کی اپنی من پسند لیبارٹری سے اس کی رپورٹ کرا دے, وہ اصلی ہے کہ جعلی ہے, پتہ چل جائے گا. پیپلز پارٹی کو اس کی تردید یا تصدیق کی تو ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایڈوانس پہ بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں کہ جعلی ہے, تو اس کا فیصلہ کیسا ہوگا فورینسک کے بغیر؟ ٹھیک. امام مسعود صاحب, وفاق کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے پی اور گلگت بلتستان کے خلاف وفاق پر حملہ کرنے کے حوالے سے مقدمات درج کروانے کی بات چیت ہو رہی ہے. آپ کی نظر میں یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے, یا جیسے ڈائیلاگ کا ذکر ہم نے شروع میں دیکھا دونوں سائڈ سے ہوا, ڈائیلاگ سے معاملات کو حل کیا جائے؟ دیکھیے, ڈائیلاگ اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں پارٹیز, دونوں فریقین مذاکرات پر راضی ہوں. ایک شخص کے ہاتھ میں بندوق ہو, دوسرا شخص نہتا ہو, ڈائیلاگ نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. یہ ڈائیلاگ کا کوئی طریقہ نہیں. دوسری بات جو ابھی اس سے پہلے ہوئی, اس میں یہ ہے کہ پارٹیوں کے ٹریک ریکارڈ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2014 میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, آپ ڈینائی کرنا چاہیں تو الگ بات ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا, یہ جو ڈی چوک ہے یہ کس طرح بند رہا, اور پھر عمران خان صاحب اور عارف الوی صاحب کی آڈیو بھی اویلیبل ہے, بچے نے اب تک سن لی ہے, مقدمے بھی قائم ہو گئے ہیں. یہ بالکل آبویس سی بات ہے. اسی پھر ابھی یہ جو لانگ مارچ ہوا, اس میں جس طرح شہر کو نظر آتش کیا گیا, وہ بھی ایویڈنس ہے نا, ایک پروون چیز ہے, کوئی خواب خیال تو نہیں ہے, وہ ایک موجود چیز ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد جس طرح کے بیانات اب آ رہے ہیں
اس کے بعد ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بندوق پکڑ کے اسلحہ پکڑ کے جتھا بنا کر وفاق پر حملہ آور ہوں اور ریاست حکومت ان کے سامنے جھک جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے ڈائلاگ کرنے ہیں تو ڈائلاگ کی بات کریں نا. آپ یہ تو نہیں, ڈائلاگ کی بات تو نہیں کر رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن اسلحہ لے کر اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے. اور دوسرا جو ذکر کیا آپ نے آصف زرداری اور ملک ریاض کی آڈیو کے حوالے سے, اگر آپ کو کسی کو بھی کوئی شبہ ہے, کوئی شک ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو 100 ارب روپے کا ہرجانہ کر دینا چاہیے, اس کے فرینزک کروانے چاہیے. دیکھیے عمران خان کی سیاست میں ابھی ہمیں کچھ باتیں سمجھ آ جانی چاہیے. عمران خان صاحب لوگوں سے جو کہتے ہیں, جس طرح تالیاں بجواتے ہیں, نعرے لگواتے ہیں, اور اصل میں جو ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کو کچھ مثالوں سے واضح کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں گا. تالیاں بج گئی, سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا, قیامت آ گئی. پھر در بدر پھرتے رہے IMF کے پاس جانے کے لیے. ایسی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی جیسے بڑے وثوق سے سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, ابھی پولیس والا مرا ہے. اور پھر پولیس والا جو شہید ہوا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایک سرکاری افسر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے مارا گیا, اور اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر گولی چلی, بہت اچھا ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ پولیس والا کہیں نظر آئے اس کے اوپر گولی چلا دو. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کی کم از کم خدا کے لیے مذمت کریں, تعزیت کریں, اظہار افسوس کریں. غریب آدمی تھا, 5 بچے تھے اس کے, اور 3 بچیاں تھیں اس میں. بڑی کی ایج 11 سال, چھوٹی کی 8 ماہ تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کارنامہ کیا ہے. بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. عمران اسماعیل صاحب اب اس پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. پہلے اس پہ کامنٹ کر لیں کہ کیا یہ جو ایک تاثر بن گیا ہے اس حوالے سے جو ابھی عمار مسعود صاحب نے بھی کیا, یہ تاثر آپ کی نظر میں بن گیا ہے ابھی, یا آپ کے خیال سے یہ بالکل ون سائیڈڈ بات ہے؟ نہیں, یہ مفروضوں پہ چل رہے ہیں. میں کیا پتہ نہیں, پورا پروگرام ہی مفروضوں پہ نکل گیا کہ وہ کس نے کہا کہ بہت اچھا کیا گولی ماری. Who said this? مجھے دکھا دیں کوئی ویڈیو کلپ, کس نے کہا بہت زبردست کام ہوا, گولی لگ گئی پولیس والے. کمال ہے. آپ نے خود ہی الزام لگا لیا, خود ہی آپ نے اس کے اوپر کنڈیمنیشن بھی دے دی, اور خود ہی آپ نے بتا دیا کہ بڑا خطرناک ہے, اور اس پہ ہم پورے پبلک پروگرام بھی ہم کریں گے پورا کہ جی بڑا اچھا ہوا کہ بڑا برا ہوا, کہ جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا. Obviously ظاہر کسی کون اپریشیٹ کر سکتا ہے کسی کی ڈیتھ کو؟ مجھے بتائیں, جو PTI کے لوگ مرے ہیں اس کو کون یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کو یا کنڈیم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایسی خامخواہ. میں کہوں کہ جی شہباز شریف نے کہا اچھا ہوا PTI کے 5 آدمی مر گئے, بہت اچھا ہوا, اور اس کو بڑی خطرناک بات ہے. یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا شہباز شریف کو. کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ یہ کوئی ملک کے لوگ نہیں تھے کیا؟ اب ہم اس پہ بحث شروع کر لیں, بات کریں فیکچوئل جو پوزیشن ہے. اب یہ مصدق ملک نے کہا کہ جی زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, تو ایک پرچہ کرا دیں مصدق ملک کے اوپر کہ سوسائڈ ٹینڈنسی ہے اس آدمی کے اندر, تو اس کو پکڑ کے بند کر دیں گے, سوسائڈ نہ کر لے, جس دن پیسے آئیں گے زہر کھا لے گا. کمال بات کر رہے ہیں, یہ کوئی عجیب سی بات ہو رہی ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ واٹ آر وی ڈسکسنگ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کیا اس طرح چلنا ہے؟ 30 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے, آج بجلی کے پیسے بڑھا دیا, ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. PTI کے دور میں تو 8 آنے بجلی کے بڑھتے تھے تو ساری رات پروگرام اسی کے چلتے تھے کہ ہائے ہوئے مر گئے, بڑی مہنگائی ہو گئی, خان صاحب سے کوئی چیز سمجھ نہیں رہی. یہاں ہم بات ہی نہیں کر رہے چیزوں کی, مہنگائی کی اور کسی چیزوں کی. وہ شہباز شریف صاحب کا 5واں دورہ ہو گیا ہے 1.5 مہینے کے اندر, وہ گھومے چلے جا رہے ہیں. آدھی کابینہ جو ہے وہ ہنی مون پہ نکلی ہوئی ہے باہر پاکستان سے. کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہے, کوئی جنیوا جا رہا ہے, کوئی کدھر ہے, کوئی نیو یارک میں گھوم رہا ہے, کوئی ٹرکی میں ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر؟ ویئر از دا گورنمنٹ؟ مجھے تو گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. کیا پیپلز پارٹی سے سوچا گیا, پارٹی کے اندر کبھی یہ بات ہوئی کہ ہم پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیتے ہیں VONC کو ناکام بنانے کے لیے؟ کیونکہ آپ تو تمام نیگوسیشنز میں شامل تھے. دیکھیں
पॉलिटिकल ऑप्शंस किसी ने अगर पॉलिटिकल ऑप्शंस पे अगर किसी ने सोचा हो तो सोचा हो, मेरे सामने कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आसिफ अली जरदारी से इमरान खान ने कांटेक्ट करना होता तो वो खुद कर लेते, उनको मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ती बीच में ये काम करने की। जब ये तो आपने खबर दी है, यानी उनके व्हाट्सएप ओपन है, ब्लॉक नहीं है ये ब्लॉक जो उन्होंने नंबर किया उसमें आसिफ जरदारी साहब नहीं है, वो ओपन है कम्युनिकेशन। देखें फरिया, मैं नहीं वो ओपन है या ब्लॉक्ड है वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर उनको करना होता तो वो खुद कर लेते, ये मैंने आपसे कहा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर ये तो मलिक रियाज की ऑडियो है जो आसिफ जरदारी साहब से वो बात कर रहे हैं मलिक रियाज, ये वो दोनों बता सकते हैं कि सच है कि झूठ है। फोरेंसिक कराना है, इनकी हुकूमत है, फोरेंसिक करा ले, मुझे कराने हैं तो मुझे बता दें, मैं करा लेता हूँ फोरेंसिक। अगर आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हुकूमत आपकी है, टेप आपके पास है, निकाली आपने, करा लें फोरेंसिक उसकी किसी ऐसी लैब से जिसको सब कबूल कर लें, किसी इंटरनेशनल लैब। लेकिन अगर फर्ज करें यूएनसी में पीपल्स पार्टी आपके साथ होती या एलआई बनती तो क्या आपकी पार्टी इस पे रिएक्ट करती है, उनको कबूल होता? फर्ज पहले आप ये फर्ज करें कि अगर फर्ज करें कि अगर ये ठीक भी है तो फिर हमें ये साबित करना है कि क्या इमरान खान ने ये कहा भी था या ये वैसे ही होगी, ये बात आपस में दोनों की बात हो रही है। तो अभी तो बहुत सारे मराइल बाकी हैं, इतना ना उस पर उछलेंगे जो ऑडियो आ गई और वो इमरान खान को अब पकड़ के उसमें भी पर्चा कर दें, इसको इसमें भी अंदर कर दें कि मलिक रियाज के थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इन तो पर्चे मास्टर हैं, जो मर्जी है पर्चा करते चले जाए, पर्चा करते चले जाए। हैरान हूँ। और हमने कभी डिस्कस नहीं किया कि हम हुए ना 3 पर्चे हुए हैं, बेलें हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। किस के पर्चे हुए जरा बता दें हमें, आप पे कौन से पर्चे हुए हैं? मेरे ऊपर इमलाक की तोड़ फोड़, घेराव जलाओ, पब्लिक को उकसाना, इंस्टिगेटिंग, फलाना धमका, मुझे तो वो क्लॉज भी याद नहीं है, मैंने तो जिंदगी में कभी इतने पर्चे देखे नहीं। तो वो चले जा रहे हैं और वो वकील जो हैं वो लगे हुए हैं। आज भी मैं गया था कोर्ट जाके अपने वो सारा जज के सामने हाजिर होने के लिए। तो ये हरासमेंट टैक्टिक्स होती हैं, ये सब कुछ नहीं होता। कोई एक वीडियो दिखा दें, एक क्लिप दिखा दें जहाँ पे मैं किसी को कह रहा हूँ आग लगा दे, या मैं खुद आग लगा रहा हूँ, या मैं किसी को इंस्टिगेट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं तो अपनी रैली में था, मैं तो कमाल बात है कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे हूँ और मैं जाके आग लगा रहा हूँ। हद हो गई, मतलब मेरी तो समझ से बाहर। ये जाली और ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए होते हैं कि जी बस दब जाए, घर चला जाए, चुप करके बैठ जाए। राइट। सो काज़ी मंतोखिल साहब, आगे वफाकी काबीना ने अभी फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ को दोबारा लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल जाती है तो फिर क्या ये फैसला तब्दील होगा? अच्छा, हम हुकूमत में हम फॉरेंसिक कराए, हम तो कह रहे जेन्युइन है मिसाल के तौर पे, तो आप कह रहे झूठा है तो फिर चैलेंज तो आप करें ना। हम क्यों करें फॉरेंसिक, हम तो कह रहे जेन्युइन है। मतलब मैं करूं मेरे साथी मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब देने के लिए बोलूंगा। हम इसको सही कहे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप डिनाई करो, आप चैलेंज करो, नंबर 1 बात। ये मैं आपके सवाल का जवाब, आपने वकील वाली बात कर दी है, आपने एग्री किया। बिल्कुल, मैं वकील हूँ तो यकीनन वकील वाली बात करूंगा। मुझे कंफर्म करें, ये ऑडियो है ज़रदारी साहब की, यस और नो? मैं कहता हूँ कि हमारी कंफर्म और न कंफर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वजह से कि अगले ने तो पहले से कहा कि ये जाली है, तो हमारी असली होने से फर्क तो नहीं पड़ेगा। बात तो फिर भी डिस्प्यूटेड रहेगी। जब डिस्प्यूटेड रहेगी तो वो चैलेंज करे ऑडियो को, यू आर नॉट कंफर्मिंग इट। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम अगर कंफर्म भी करें, अगर कलम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो तो पहले ही डिनाई कर चुके हैं। जब वो डिनाई कर चुके और हम कंफर्म भी करें, नहीं हम इस वजह से नहीं करेंगे कि उनको शक है, वो डिनाई एडवांस पे कर चुका है तो, और है भी उनकी बेइज्जती वाला नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? मैं कहता हूँ कि उनकी बेइज्जती वाला वीडियो ऑडियो है, जिनकी जो भड़के मार रहता है, जरदारी मेरे बंदूक के निशस्त पे है और यहाँ पाव पड़ने वाली ऑडियो आ गई है, तो वो जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब की ऑडियो जेन्युइन है कि नहीं, यस और नो सर? मैं इस बारे में आपको पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं दे सकता हूँ कि मुझे पार्टी ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ, मेरा अपना ये ख्याल है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ऐसी इतनी बड़ी आदमी की ऑडियो जो है ना, वो मलिक रियाज अगर कोई और आदमी होता तो वो मिनट में इनकार भी कर लेता। मलिक रियाज के साथ जोड़ना, और मलिक रियाज की जहाज था जिससे इमरान नियाज़ी सिंध के दौरे पे जाते थे,
तो यकीनन वो ऐसे आदमी की आइडियो है कि उसके बारे में तो इमरान नियाज़ी साहब भी कुछ नहीं कह सकता है, पहली बात। दूसरी बात मैं दोबारा कहता हूँ, फॉरेंसिक करा ले अगर इनको जाली लग रहा है। दो बात। तीसरी बात आपने इमरान इस्माइल साहब की जो बताई थी कि वो कह रहे मैं तो घर बैठा हुआ था, क्या वो जो एक आइडियो आ गई है जिससे मोटरसाइकिल पे ये भाग रहा था जाए वो से, तो वो उन्होंने कहा मैं तो अपनी फैमिली के साथ था। मैंने तो नहीं कहा। नहीं, फैमिली के साथ नहीं था, मोटरसाइकिल पे भाग रहा था, वीडियो असली है, तो अगर जाली है उसकी भी फॉरेंसिक करा दे। मेरे ख्याल से वो कब किया है? हमारा जो भी है एक आइडियो आ गई है मार्केट में जिसमें इमरान इस्माइल साहब मोटरसाइकिल पे जो ना वो लोगों को उकसाने के बाद भाग रहे, तो अगर वो नहीं, अगर वो जाली है तो फिर वो उसकी फॉरेंसिक करा ले। गालिबन इमरान इस्माइल साहब खुद बता देंगे वो मोटर बाइक पे जो आप जा रहे हैं। हाँ, तो मोटर बाइक वाली पहले क्या था, ये ऐसे कौन सा जलसा जुलूस था जिससे इनको भागने पे मजबूर किया, वो भी बता दे साथ में। ओके, लेट हिम आंसर। कादिर जो है ये हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, इन्होंने सुना है नहीं और ये शुरू हो गए जवाब देना, ये इनका बड़ा आर्ट है। मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस रैली में था, मेरी फैमिली साथ थी, मैं क्यों आग लगाता, मैं क्यों बलवा करता, क्यों मैं ये सारी चीज़ करता, पुलिस को इंस्टिगेट करता कि शेलिंग हो हमारे ऊपर ताकि मेरी फैमिली पे भी हो, मेरे बच्चे साथ थे, मेरी बीवी साथ थी, ये कहा मैंने। ठीक, सो लास्ट वर्ड टू यू इमाम मसूद साहब के साथ और वीडियो जाली है। जी इमाम मसूद साहब, आपके ख्याल से लॉन्ग मार्च 2 होगा? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब चाहते हैं कि किसी तरह उनको रोक दिया जाए, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि लोगों की तादाद अब उस तरह नहीं उनके साथ, इस वजह से वो कोई बहाना बनाकर एक सेफ एग्जिट चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर गुफ्तगू हुई कि लोगों के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, अगर किसी के खिलाफ भी बिला वजह पर्चा हो रहा है तो वो उसकी तादीब होनी चाहिए और वो बहुत सियासी इंतकाम की जुमरे में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये किसी हुकूमत का फेल नहीं है, आखिरी बात। लेकिन ये जो हुकूमत तहरीक इंसाफ की रही उसमें भी ऐसा होता रहा, मैं यही ऐड करने लगी थी कि माजी में भी ऐसा होता रहा है, भेड़ बकरियों की तरह बगैर किसी मुकदमे के उठा के जेलों में डाल दिया गया। अभी तो पर्चों की खबर सुन रहे हैं ना, किसी को साल के लिए, किसी को 1.5 साल के लिए, और उन्हें अजियतें दी गई। ये हमारे सामने फैक्ट्स हैं, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, ये आपके सामने भी है। अब ये पर्चों के बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने सियासी लीडर पकड़े गए हैं, ये आप मुझे बता दीजिए। राइट, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द। लेकिन ये बात हकीकत है कि माजी की हुकूमत हो या अभी की हुकूमत हो, हमने ऐसे मामला देखे जहां पर बिला वजह लोगों को उठाया गया, जहां पर बिला वजह लोगों को हरास किया गया, जहां पर ऐसे बहुत से मामलात हुए जिनको हमें कंडेम करना चाहिए। ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुई, खास तौर पे जर्नलिस्ट के हवाले से। आइंदा आने वाले दिनों में उस पर बात करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।